अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अलैहि राजिऊन। पाकिस्तानी कौम जान चुकी है कि उनके साथ क्या हो चुका है। इलेक्शन के अंदर किस तरह से झुर्लू फेरा गया है, रात गए क्या खेल खेला गया, कहाँ कहाँ पे मुलाकातें हुई, किस किस ने किस तरह सरेंडर किया, किस किस ने ज़मीर बेचा, किस तरह इक़्तिदार की अवानों से लेकर GHQ तक हलचल थी। लेकिन एक बात बड़ी वाज़िया हो गई, नताइज बदले जा सकते हैं, हकीकत नहीं बदली जा सकती। और हकीकत ये है कि पाकिस्तानी अवाम जीत चुकी है, पाकिस्तान जीत चुका है और ये सारी अशराफिया और बदमाशियाँ इमरान खान के सामने हार चुकी है। अब सूरत हाल क्या है? मार्शल लॉ का इस वक्त शदीद ख़तरा है। रात को भी पाकिस्तान के अंदर मार्शल लॉ नाफज होने के शदीद ख़तरात थे। ये ख़बरें भी आई कि ट्रुप्स की मूवमेंट शुरू हो गई है। इंटरनेशनल मीडिया ने भी इसको रिपोर्ट करना शुरू किया और इंडिया के कुछ सहाफ़ी और कुछ मैं प्रोफेसर्स को, इंटरनेशनल प्रोफेसर्स को देख रहा था, उनकी जानब से भी ये रिपोर्ट किया गया रात के तकरीबन 4 बजे के करीब कि ट्रूप्स की मूवमेंट शुरू हो चुकी है और आसिम मुनीर साहब किसी वक्त भी मार्शल लॉ का ऐलान कर सकते हैं, क्योंकि उनके लिए इमरान खान की जीत को कबूल करना नाकाबिले कबूल है। यानी वो इमरान खान की जीत एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। बार बार कहा तारीख से सबक सीखें, बार बार कहा 1971 में भी ऐसा ही हुआ था कि जब शेख मुजीबुर रहमान जीत गया था, आपने उसे इक़्तिदार नहीं दिया था, आपने इक़्तिदार पर शब खून मारा था। क्या हुआ था? क्या हुआ था? टूट गया था पाकिस्तान, बेड़ा गर्क हो गया था। आज क्या हुआ है? शब खून मार दिया गया है और स्टॉक मार्केट इस वक्त क्रैश कर चुकी है। पाकिस्तानियों की आंखों में गुस्सा नहीं है, इस वक्त पाकिस्तानियों की आंखों में लहू उतरा हुआ है, खून है पाकिस्तानियों की आंखों पर। भारी तादाद में इस वक्त खबरें हैं कि पाकिस्तानी सड़कों पर निकल चुके हैं और धरने दिए जा रहे हैं। लोगों ने इस वक्त घेराव किया हुआ है आरओ के दफातर का, DRO के दफातर का, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम इससे ज्यादा क्या कर सकती है। एक पुरअमन, कोई भी कौम पुरअमन तरीके से यही कर सकती है कि वो अपना हक इस्तेमाल करे, आईनी हक, अपना बुनियादी हक इस्तेमाल करे, वोट दे और अपना जिसको वो पसंद करती है, जिसको अपने लिए बेहतर समझती है, उसको चुन ले। पाकिस्तानियों के पास बंदूकें नहीं है, असला नहीं है कि वो असला उठाएं। अब जब जब आईनी तरीके से, जमहूरी तरीके से किसी चीज का हल नहीं निकलता तो फिर 9 मई होता है। कौम को मजबूर किया जाता है कि वो 9 मई की तरह का वो रवैया अपनाएं। और आज इमरान खान के इक़्तिदार पर, पाकिस्तानियों के मैंडेट पर शब खून मार के, कि वो जिनकी लाखों में बर्तरी है यार, फार्म 45 के मुताबिक, बिल्कुल कोई एग्जैजरेशन नहीं, लाखों में बर्तरी है, उनको आपने लाखों से हरवा दिया। मुस्तरद वोट की तादाद बढ़ा दी गई और जानबूझ के ठप्पे लगाए गए, वोट मुस्तरद किए गए। और रात को जब रिजल्ट कहा गया कि 2 बजे रिजल्ट आ जाएगा ज्यादा से ज्यादा, फिर भी रिजल्ट जारी नहीं किया गया। फिर भी जो है अभी दिन के जो है वो 1 बज चुका है, 2 बज चुके हैं, अभी तक आपने क्या किया है? अभी तक रिजल्ट नहीं आए। और जिनके आपने वो मोल्ड करके, तोड़ मरोड़ के आपने रिजल्ट दिए हैं, उसमें भी PTI की अक्सरियत है, उसमें भी PTI हुकूमत बनाने की पोजीशन में है। मैं आपको बताता हूँ, ज़रा सुन लें कि इस वक्त जो KPK का इलेक्शन है, याद रखिए झुर्लू फेरने के बाद, रिजल्ट तब्दील करने के बाद PTI की 55 सीटें हैं KPK की असम्बली की, और इसमें से 4 सीटें नून लीग की हैं, 2 सीटें JUI की हैं, पीपल्स पार्टी की 1 सीट है और जमात इस्लामी की 1 सीट है। तो अभी तक ये 64 सीटों का रिजल्ट आया है। टोटल 113 सीटों में से 64 सीटों का रिजल्ट आया और PTI इसमें 2/3 मेजोरिटी से भी ज्यादा क्लीन स्वीप कर रही है KPK के अंदर, ये सारा झुर्लू फेरने के बावजूद। और सिंध के अंदर जनाब पीपल्स पार्टी 130 में से 85 सीटों का रिजल्ट आया, 71 सीटों पे, PTI 6 पे, MQM 5 पे, GDA 2 पे, JUI जमात इस्लामी 1 पे। यहाँ तो नून लीग एग्जिस्ट ही नहीं करती।
وہ سندھ کے اندر سارے جرلوں کے باوجود نون لیگ کی ایک سیٹ بھی نہیں ہے جو ابھی تک رزلٹ آئے ہیں، تو پھر آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ قوم کو کس نہج پہ لے کے جانا چاہتے ہیں؟ یہ میرے پاس سامنے خبر ہے کہ سٹاک مارکیٹ ہیز کریشڈ، پاکستان ڈالر بانڈز آر ٹرینڈنگ لوور. اچھا، نیکسٹ ان لائن از روپی، کہ پاکستان کا روپیہ گر چکا ہے، سٹاک مارکیٹ گر چکی ہے، پورا پاکستان جو ہے اس وقت تباہی کے دہانے پر ہے. اور کامران خان نے کہہ دیا کہ ریاست پاکستان سے ہاتھ جوڑ کر دل کی گہرائیوں سے گزارش ہے کہ اس سیاسی قوت کے لیے جو ریاستی قوت سے ریزہ پی ٹی آئی کو اس کا نام و نشان حتیٰ کہ انتخابی نشان بلہ پاکستان کی تاریخ کے عدالتی ریکارڈ، گویا عمران خان کو 5 دن میں 3 سزائیں جس میں عدت میں نکاح کے ناقابل یقین ریکارڈ سزا بھی شامل ہو، ہر قسم کی انتخابی مہم سے محروم پی ٹی آئی کے غیر معروف آزاد امیدواروں کو اپنی اربوں روپے کی ٹی وی اخبارات حتیٰ کہ الیکشن رات تک شہباز شریف کے تمام ضابطوں سے بالا تر ناقابل یقین ٹی وی انٹرویوز کی سہولت کے باوجود پھر بھی نہ ہرا سکے، تو خدا کے لیے ان کے سر سے ہاتھ اٹھا لیجئے. اگر ہم جمہوریت ہیں تو عوام جانے، نواز شریف جانے، شہباز شریف جانے، ریاست کی ساکھ اب مسترد سیاسی قوتوں کا بوجھ اٹھانے کی متحمل نہیں ہو سکتی. کامران خان نے کیا کیا؟ آپ نے لیول پلینگ فیلڈ دی؟ نہیں دی. اس کو نشان دیا؟ نہیں دیا. کیا اس کے پاپولر کینڈیڈیٹ تھے؟ نہیں تھے، اس کے کھمبے تھے. اور آپ تو آخری حد تک گئے، آپ کی کیمپین ریاست نے چلائی، ٹی وی چینلوں نے چلائی، ضابطہ اخلاق کی پرواہ نہیں کی گئی، انٹرنیٹ ہی پورے ملک کے اندر بند تھا. اور ابھی بھی آپ ان جھٹلائے ہوئے یہ ہارے ہوئے کا بوجھ ریاست اٹھانا چاہتی ہے تو ریاست اتنا گند نہ اٹھائے. میرے سامنے جو 162 نشستوں کا رزلٹ آیا ہے قومی اسمبلی کا اس وقت، اس کے مطابق بھی آزاد امیدوار پی ٹی آئی کے 49 سیٹوں پر ہے، پیپلز پارٹی 40 پہ ہے، مسلم لیگ نون 37 پر ہے. یہ جھرلو پھیرنے کے بعد تو یہ تو تماشا ہے. اب صدر پاکستان بھی بولے ہیں. صدر پاکستان کہتے ہیں کہ اگر ہم اپنے آپ کو گڑھے میں پائیں تو حکمت کا تقاضا ہے کہ اللہ سے مدد مانگیں اور کم از کم مزید خدائی بند کریں اور بس کر دیں. اب صدر نے کہہ دیا کہ آپ بس کر دیں. شیخ روہیل اصغر لاہور سے ہار گیا، میاں جاوید لطیف ہار گیا، نواز شریف مانسیرا سے بڑے مارجن سے ہار گیا، اور میاں والی کے اندر پی ٹی آئی نے کلین سویپ کر دیا. یہ سارے جھرلوں کے باوجود سلمان اکرم راجہ جو بھاری اکثریت سے جیت رہا تھا ان کو ہرا دیا گیا اور یہ اون چودھری کو جناب جتوا دیا گیا ہے. اور نون لیگ یہ ہے انقلاب، یہ ہے ووٹ کی عزت. چھوڑ دیں یار، چھوڑ دیں، یہ ہے ووٹ کی عزت. اور قاضی فائز صاحب کیا کر رہے ہیں؟ کوئی ہے پاکستانی پتہ کرے؟ وہ جس نے پی ٹی آئی کی انٹرا پارٹی الیکشن کے بقیے ادھیڑ دیے تھے، ایک ایک ووٹ، ایک ایک تماشا لگایا، وہاں پہ پولنگ ہوئی، وہاں پہ کیوں نہیں ہوئی. کیا کر رہے ہو قاضی صاحب؟ کیا کر رہے ہیں؟ پوری رات کیا ملک کے اندر جمہوریت کا مذاق اڑا، پوری دنیا نے کیسے تھوکا. اور ابھی جس طرح سے ملک کے اندر ہو چکا ہے کہ ماشاء اللہ کی باتیں ہو رہی ہیں، قوم اس وقت سڑکوں پہ ہے. کیا قوم کو دوسرا 9 مئی کرے؟ کیا چاہتے کیا ہیں آپ؟ کیوں ایک مسترد شدہ شخص کو پاکستانیوں پر مسلط کرنا چاہتے ہیں؟ نون لیگ کے اندر صرف ایک شخص نے ثابت کیا ہے کہ اس کے اندر جمہوری روایات ہیں، وہ ہے خواجہ سعد رفیق. خواجہ سعد رفیق نے اپنی ہار تسلیم کر لی ہے. خواجہ سعد رفیق نے کہا سردار لطیف خوسا صاحب کو دلی مبارکباد، عوامی فیصلے پر خوش دلی سے سر تسلیم خم، اللہ کریم آنے والی پارلیمان کو متحد ہو کر قومی بحرانوں پر قابو پانے کی توفیق اور تقویت عطا فرمائے. خواجہ سعد رفیق نے کہا میں اس گند کے اندر نہیں جاؤں گا. اور پھر عالیہ حمزہ کو بھی ہرا دیا گیا جو کہ بڑی بھاری اکثریت سے جیت رہی تھی. تو یہ جناب ہوا ہے. سارے جھرلوں کے باوجود جنگ کے اندر پی ٹی آئی نے کلین سویپ کر دیا ہے. یہ بھی خبر آ گئی ہے. اور مریم نواز کہہ رہی ہے کہ ہم حکومت بنانے جا رہے ہیں، اور اصل میں یہ ساری کنفیوژن اس لیے ہوئی ہے کہ میڈیا رات بھر غلط خبریں دے رہا تھا. کہاں سما نیوز، جیو نیوز، دنیا نیوز، ڈان نیوز، ایکسپریس نیوز، کیا وہ غلط خبریں دے رہے تھے جو سارے آپ کے اپنے ٹی وی چینل ہیں؟ بس کر دیں. اب بات یہ ہے کہ جب آپ سب کو پتا چل گیا کہ جھرلو پھیر دیا گیا، عوام کے اقتدار پہ ڈاکہ مار دیا گیا ہے، 1971 والی تاریخ دھرا دی گئی ہے، اب کرنا کیا ہے؟ اب کیا راستہ، کیا بچا ہوا ہے؟ پھر کہتے ہیں کہ ریاست سے لڑتے ہیں. ریاست کس سے لڑتے ہیں؟ یہ غدار ہیں، یہ باغی ہیں، یہ شدت پسند ہیں، یہ انتہا پسند ہے. کچھ نہیں رہ گیا.
اگر ایسے ریاستیں چلتی ہیں تو اس پہ انا للہ پڑھنا چاہیے. ایسے ریاستیں چلتی ہیں تو ایسی ریاستیں آپ ہی کو مبارک, اور ایسی جمہوریت بھی آپ ہی کو مبارک. بس کر دیں, آئیں ذل الہی خطاب کریں کہ میرے عزیز ہم وطنوں, ملک کے اندر ایمرجنسی لگ چکی ہے اور ہم نے اقتدار سنبھال لیا ہے. اس سے آگے کچھ نہیں رہ گیا. اس سے آگے کیا رہ گیا ہے؟ آپ عوام کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ سارے کے سارے رزلٹ ایک جماعت 2/3 میجورٹی سے رات کو جیت گئی. رات کو الیکشن کمشنر کیوں نہیں آیا رزلٹ اناؤنس کرنے کے لیے؟ تو لہٰذا کھلم کھلا آئیں, مارشل لا لگا دیں, لگائیں مارشل لا, قوم کو پتہ چل جائے, بلکہ چل گیا قوم کو. ورنہ اس طرح سے ان جھٹلائے ہوئے ان سیاسی لاشوں کو اپنے کندھوں پر نہ اٹھائیں. اللہ اس ملک کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.